ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن وأينما وجدها أخذها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ پاک کا مزاج اور اللہ پاک کی عادت یہ ہے، یہدی الیہ من ینیب، جس میں انابت پائیں گے اس کو قریب کریں گے، جو قریب ہونا چاہے گا اس کو توفیق دیں گے، اور استغنا دکھائے گا، اور استغنا صفت تو خدا کی خود کی ہے، سمجھیے تو اللہ کی ذات ہے، تو نہ چاہے ہم چاہیں ایسا نہیں ہوگا، اس لیے سب مراد نہیں بن سکتے، مراد تو حضرت عمر ہیں، اس لیے اس میں تو اپنے اندر کی طلب دکھانی پڑے گی، طلب کا تعلق ہے دل سے، کہ مجھے ضرورت ہے، میں کام کا محتاج ہوں، کام میرا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے گا، جو صفات اس کو آگے بڑھاتی ہیں وہ آگے بڑھے گا۔ اللہ کا اس کا تعلق جتنا خدا سے تعلق بڑھ گیا کام بن گیا۔ بندوں کے تعلقات نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، خدا کا تعلق آدمی کو آگے لے جاتا۔ اس کا پتہ چلے گا نماز میں، اس کا پتہ چلے گا دعا میں، اس کا پتہ چلے گا ذکر میں۔ دل میں میرا دل جی میں دعا میں لگ رہا ہے، مجھے اس سے تعلق ہے، ذکر میں میری توجہ بڑھ رہی ہے، میرا تعلق ہے، نماز میں میری کیفیت بڑھ رہی ہے، یہ اللہ کے تعلق کی پہچان ہے۔ وہ تو علیم بذات صدور ہیں، انہیں تو دل کی کیفیت ہر وقت معلوم رہتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو رو دھو کر منظور کروانا، کام میں لگنا کمال نہیں ہے، چپکنا اور بچنا کمال ہے۔ لگ تو گیا لیکن لگا بھی رہے، بچ بھی جائے۔ بہت سارے پھل آندھی سے، بہت سارے پھل کسی بارضی سبب سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے نے بہت زیادہ حصہ لیا جہاد میں، بہت سو کو مار دیا، بہت سو کو ختم کر دیا، لوگ سمجھنے لگے کہ یہ آدمی تو سب میں آگے بڑھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے بتایا گیا، فلاں آدمی نے آج بہت کام کیا، فرمایا جہنمی ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، بظاہر کہا کچھ نہیں لیکن تعجب۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی آنے والے نے بتایا، جیسے آپ نے کہا وہ مار کے میں میدان میں بڑھتا رہا، بہت کو شہید کر دیا اس نے، یعنی ختم کر دیا، زخم بڑھ گئے اور اپنا تیر اپنے سینے کے درمیان چبو لیا اور گڑا لیا، اسی میں مر گیا۔ حدیث میں سرخی ہے، حدیث کا عنوان ہے کہ اللہ پاک فاجر اور فاسق سے اپنے دین کی مدد لے لیتے۔ مٹی کا جو ڈھیلا ہے اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن پھینک دیا جاتا ہے۔ میں کام میں قبول ہو جاؤں، میں کام میں چل جاؤں، میں کام میں بچ جاؤں، میرے اندر اس کی کیا فکر ہو، میں ان اسباب میں اختیار کروں جن اسباب سے
میں کسی کو کاٹوں نہیں، میں سب کو جوڑوں۔ میں نے اگر ساتھیوں کی رعایت کری ہے تو ساتھی بھی میری رعایت کریں گے۔ تو میں نے کاٹ پانچ کرنی شروع کر دی، میرا کیا بچا؟ جاگیر نہیں ہے کسی کی بھی، کام اللہ کا ہے۔ ہر آدمی اپنے اوپر نظر رکھے، پتہ نہیں خدا پاک کون سی بات سے ناراض ہو جائیں، ڈرتے رہنا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا صحابہ کو اللہ نے جنت کی بشارت سنا دی، پھر وہ اتنا کیوں ڈرتے تھے؟ فرمایا اتنا ڈرتے تھے جب ہی تو بشارت سنائی۔ ڈرتے رہنا اور کرتے بھی رہنا۔ دل چل رہا ہے تو آدمی پڑھ رہا ہے، زبان چل رہی ہے، کھوپڑی چل رہی ہے، یہ کوئی ترقی کی چیز نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام کے دل سوتے نہیں تھے، آنکھیں سوتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی، انگڑائی نہیں آتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری تاثیریں ممتاز۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جنازوں میں شریک ہوتے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اللہ کے نبی جنازوں میں شریک ہوتے۔ جو آدمی عمومیت میں آ جائے گا وہ حفاظت میں رہ جائے گا۔ خطرہ تو خطرہ ہے، الخواص فی الخطر، تو چوکن نہ ہو کے چلیں گے۔ میری تہجد تو نقد نہیں ہو گئی، میرا قرآن تو نہیں چھوٹ گیا۔ گورنر دو گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں قرآن کیسے پڑھتے ہو، کتنا پڑھتے ہو، رات کو تہجد میں کیسے کھڑے ہوتے ہو، یہ ان کا مذاکرہ ہے۔ اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اجتماعی اعمال انفرادی اعمال سے جڑے ہوئے ہیں، اور انفرادی اعمال اجتماعی اعمال سے جڑے ہوئے۔ ترتیب میں ہے نہیں، تقاضوں میں ہے تو بنیاد پر نہیں ہے۔ جو آدمی ترتیب پر ہے پھر تقاضوں میں استعمال ہوگا، وہ تو ایسا ہے جیسے سنت پڑھ کر فرائض ادا کر رہا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت کبھی تو 12 دن لگ جاتے ہیں، کبھی 15 دن۔ فرمایا 3 دن عمومی جماعت کا جو نور ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ میرے 3 دن لگ رہے ہوں پھر تقاضے پر میں استعمال ہوں، اور کوئی کسی کی تشکیل کی ضرورت نہیں، یہ تو میری اپنی ضرورت کی چیز ہے۔ میں کتنا عمومی گشتوں میں آتا ہوں۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک خصوصی گشت کا علاج 10 عمومی گشتوں سے ہوگا۔ خصوصیت میں تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ میں چوکنا رہوں کہ میرا کوئی عمومی گشت نہ چھوٹنے پائے۔ عمومیت میں حفاظت ہے، عافیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا جاتا تھا من ابن عبد المطلب منکم، تم میں عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں؟ کیونکہ سرکار کو عبد المطلب کی طرف منسوب کیا جاتا تھا باپ کے مر جانے کے بعد۔ اس واسطے تعارف کرانا، ایسی کیفیت، ایسی نوعیت، ایسی کیفیت نہیں تھی کہ ممتاز بیٹھتے ہوں، آپ تو عمومی لوگوں میں رہتے ہیں۔ یہ تو جماعت کو اور عمومیت کو لازم پکڑو فتنے سے بچنے کے لیے۔ میرا تسبیح، تلاوت، ذکر و دعا کس درجے کی ہے دیکھ لے۔ میں قرآن کیسے پڑھتا ہوں، کتنا پڑھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے تھے من صاف ہو تو قرآن پڑھنے سے جی نہ بھرے، من صاف ہو تو قرآن پڑھنے سے جی نہ بھرے۔ قرآن کتنا پڑھتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق سے میں زیادہ بات کرتا ہوں یا خالق سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تو کسی سے بات نہ کرتے، اور فرماتے اللہ سے بات کر رہا ہوں، اب کس سے بات کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کی آیتوں سے گزرتے تو کان یتشوق، آپ کو شوق بھر جاتا،
جنت کی نعمتوں کا استحضار بڑھ جاتا اور جہنم کی آیتوں سے گزرتے کان یستغیث، اللہ کے نبی پناہ چاہتے، اللہ کے نبی پناہ مانگتے۔ عائشہ، ہر آدمی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، تو آپ بھی؟ کہاں، میں بھی، صرف اللہ کے فضل سے۔ ساتھیوں کو جو نبھا لے گا اللہ اسے نبھا لیں گے، جو ساتھیوں کا علاج کرے گا اس کا بھی علاج ہو جائے گا۔ دیر لگتی ہے اس لیے ہم ساتھیوں کا علاج نہیں کریں گے، رعایت کریں گے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں اونٹ کیسے کاٹ رہے، اونٹ مت کاٹو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ہے ہم نے، لقمہ لینے کا مزاج تھا اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کو آگے بتایا، اللہ کے نبی جی آپ اونٹ کٹوا رہے ہو، یہ لوگ کیسے گھر پہنچیں گے، سواریاں ہماری ختم ہو جائیں گے، پیدل کیسے جائیں گے، گھر ہمارے دور ہیں۔ آپ نے لقمہ لے لیا، یہ نہیں کہ میں تو آخری نبی ہوں، میں نے فیصلہ کر دیا۔ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی نے بتا دیا یہ جگہ تو مسلمانوں کی ہے، یہ دوسروں کی ہے۔ پانی والی جگہ دوسروں کے حصے میں آئی، اور خشک علاقہ جو ہے آپ بدر جا کے دیکھو وہ خشک علاقہ ان کی طرف آئے، مسلمانوں کے حصے میں خشک علاقہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی تنہائی میں گئے اور جا کے یہ پوچھا یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے خدا نے کیا ہے کہ آپ نے کیا؟ اور میں نے کیا کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، کہاں کہہ سکتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے مسلمان کمزور پڑ جائیں گے پانی کے نہ ہونے سے، اور وہ غالب آ جائیں گے پانی کے ہونے سے، آپ جگہ کو بدل دیں اگر مناسب سمجھیں۔ تنہائی میں جا کے رائے دی اور راستہ کھولتے کھولتے گئے تو ہم اللہ کے نبی نے آ کر سنا دیا، کسی کا ذہن نہیں بنایا کہ میں نے جا کے بات کری ہے، فیصلہ میں نے بدلوایا۔ نبی کا مزاج ہے لقمہ لینے کا، حالانکہ ان کو تو وہی آتی تھی۔ یعنی ہم لقمہ لے بھی لیں اور لقمہ دینا بھی سیکھیں۔ کام میں جڑا رہنا کمال نہیں ہے، ترقی کرتا رہنا کمال ہے۔ اگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، میں غور کروں میں نے کوئی حرام کا لقمہ کھا لیا ہے، کسی کے دل سے بدگمانی ہو، کسی سے مجھے بدگمانی ہو گئی ہے۔ دل کی بیماری یہ نہیں ہے کہ اس کی رگیں بند ہو جائیں، دل کی بیماری ہے اس میں سختی آ جائے۔ اگر مجھے رونا نہیں آ رہا تو میں علاج سوچوں، نالی صاف کروں، دل صاف کروں، روزی پہ دھیان کروں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بکری کا گوشت کھا رہے، آپ کی دعوت کی ایک عورت نے پوچھا، وہ گلا نیچے نہیں جا رہا، وہ گوشت نیچے نہیں جا رہا۔ آپ نے پوچھوایا کیا بات ہے، پھر پوچھو کہاں سے لائی بکری؟ ایک عورت سے خریدی ہے لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر بیچ دی۔ اللہ کے نبی کے نیچے نہیں اتر رہا، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، دیکھنا پڑے گا۔ پہننے کا لباس بھی دیکھنا پڑے گا، میں کہاں ہوں، میں کیا ہوں۔ ساتھی کا ساتھ دینا بھی موقع ہے۔ حضرت عائشہ پہ تہمت لگ گئی، باپ پریشان، شوہر پریشان، سارا گھر پریشان، سارے مسلمان پریشان۔ آج صدیق اکبر کے پیچھے چلنے کا موقع تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا اللہ کے نبی نے، اے عمر عائشہ سے ایسی غلطی ہو گئی ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، جب مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ عائشہ ایسی عورت نہیں ہے جو گندی ہوتی اور آپ کے گھر میں رکھی جاتی۔ اللہ کے نبی کو اتنا شرع صدر ہو گیا اس جملے کے بعد، بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے پوچھا، اسامہ عائشہ سے ہو گئی یہ غلطی؟ کیونکہ اسامہ جو ہے بہت شہیدے تھے اللہ کے نبی کے، زید بن حارثہ کے بیٹے۔ اے اللہ کے نبی جی، آپ اپنی بات ان کی باندھی سے پوچھ لیں، بریرہ، اس لیے باندھی ان کی ہے وہ، اور خدمت کرتی ہے، باندھی سے مخفی نہیں ہوتی۔ فرمایا بریرہ، عائشہ میں یہ عیب ہے
فرمایا اللہ کے نبی جی عائشہ تو ہنتا ہے، ہنتا کھولی باولی ہے، یہ آٹا گونتی ہے اور اسے ڈھک نہیں پاتی اور بکریاں کھا کے چلی جاتی ہیں، لیکن اس میں یہ بیماری نہیں ہے۔ بہت ساری تسلی کے بعد صدیق اکبر سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے صدیق اکبر عائشہ سے یہ غلطی ہو گئی؟ کتنا اپنے آپ کو نبھایا۔ یہ فرمایا نبی جی جو آپ کا وجدان ہے اور جو آپ کا خیال ہے وہ میرا خیال ہے، یعنی کہ میری بیٹی سے ایسا ہو جائے گا۔ یہ ہے فلا تزکوا انفسکم پہ پکا عمل، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے۔ دوسرے موقعوں پر اللہ کے نبی صدیق اکبر نے کہا یہ غلطی تو ہمارے خاندان میں کبھی شرک کے اور کفر کے زمانے میں بھی نہیں ہوئی، چاہے کہ اسلام میں، لیکن جب نبی نے پوچھا تو کیا کہا؟ نبی جی جو آپ کا گمان ہے وہ میرا گمان ہے، یعنی بیٹی محبوب نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہے۔ آدمی کسی کے بکھرے حال میں کام آئے، بکھرے حال میں کام نہیں آئے گا، بگڑے وقت میں کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ ساتھی کو پکڑ کے لے کے چلنا۔ ٹوٹے ہوئے دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اپنی طرف مت پھیر لے اس کو۔ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے بھیجا تو یہ فرمایا تقی دعوت المظلوم، یمن جاتے وقت یہ فرمایا مظلوم کی آہ سے بچ جانا اس کے اور خدا کے درمیان کو ترجمان نہیں ہوتا۔ میں کسی ساتھی کی ترقی سے چڑوں نہیں، یہ سفر کر رہا ہے، یہ قبول ہو رہا ہے، قبولیت کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ جبریل مجھے فلاں سے محبت ہے، تم بھی محبت کرو، چنانچہ وہ محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ہر آسمان کے اندر فیصلہ سناتے ہیں، ہر آسمان والے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی قبولیت زمین پر رکھ دی جاتی ہے۔ تو خدا کے فیصلے سے مت چڑ، اللہ چاہے تو نہ چاہے، حسد کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا کی تقسیم سے ناراضگی۔ خدا قبولیت دے رہے ہیں، محبوبیت دے رہے ہیں، تو کیوں چڑے؟ اس لیے ہم تو ساتھی کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ کمزوری کوتاہی تو خدا کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ اور انبیاء کے علاوہ ہر ایک میں مل جائے گی، لیکن کمزوری پر نظر کرنا اپنی پر ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ کا جملہ بہت گہرا اور مضبوطی کا ہے، کوتاہی دیکھو اپنی اور قربانی دیکھو ساتھیوں کی۔ آدمی ہمیشہ اپنی کمزوری پر نظر رکھے، جو آدمی اپنی بیماری کا علاج کرے گا وہ آگے جائے گا۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں جب لوگ تیرے بارے میں کچھ کہیں تو سن لے اور غور کر لے، اگر وہ بیماری تیرے اندر ہے تو دور کر دے، وہ بیماری تیرے اندر نہیں ہے، لوگ پھر کہہ رہے ہیں تو کہنے دے، ہم پہلے دن سے کہتے کہنے دو، غور کر لے، کیوں جو کہہ رہے ہیں وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، سن کر کہہ رہے ہیں۔ اس لیے امام غزالی کی 4 اصلاحی طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے جو بات دشمن کہتے ہیں اس سے علاج کر، کہ دشمن برائی دیکھتا ہے، کمزوریاں تو ہوں گی لیکن کمزوریوں کے دور کرنے کا علاج استغفار۔ پہلے نبی کو پہلی مرتبہ کمزوری ہو گئی، یہاں تک کہ الفاظ یوں فرماتے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے مضبوطی اور پختگی نہیں پائی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس کا ازالہ کر دیا رو کر۔ کمزوری تو ہو گئی لیکن روئے کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام سے، ابا آپ نے کیوں کھایا؟ فرمایا تیرے پیدا کرنے سے اور میرے پیدا کرنے سے پہلے یہ لکھی جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں معلوم تھا یہ لکھی جا چکی، لیکن پھر کیا کیا؟ 40 سال تک روئے، آسمان دیکھا نہیں، سکھایا کہ غلطی تو ہوگی، پہلے آدمی نے پہلی بات بتا دی دنیا کو، اور قبولیت جب ہو جاتی ہے تو وہ چیز لمبی جاتی ہے۔ قربانی کو لوگ یاد کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے، قربانی تو حابیل کی ہے،
حابیل نے وہ دمبا پیش کیا جو نرا اخلاص سے بھرا ہوا تھا، اللہ پاک نے اسے اخلاصی جو ہے دمبے میں وہ برکت عطا فرمائی، قیامت تک کے دنیا بھر کے جانوروں کو ذبح ہوگا۔ یہ اخلاص قبولیت، آدمی اپنے عمل کو اخلاص سے قبول کرواوے، ایمانی طاقت سے قبول کرواوے، اور آدمی اپنے آپ کو سنت کی اتباع میں، سنتوں کی اتباع جتنی بڑھے گی، آدمی کا خدا سے تعلق بڑھے گا، آدمی آگے جائے گا۔ مجھے آگے نہیں بڑھاتے، مجھے آگے بڑھاؤ، یہ تو مردوں کی بولی، قدمونی قدمونی، تجھے آگے بڑھائے گا تیرا عمل۔ حدیث میں صاف صاف آتا ہے جس کا عمل اس کو پچھاڑ دے گا، اس کے خاندانی نسبت اس کو آگے نہیں بڑھائے گی، خاندانی نسبت آگے نہیں بڑھائے گی، ورنہ کنان آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہت سنجیدہ بن کر چلنا پڑے گا۔ میں یومن فیومن، دن بدن آگے بڑھ رہا ہوں کہ پیچھے ہٹ رہا ہوں، میرا خدا سے کتنا تعلق ہے، میرا نبی کے صفات سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ نے 25 نبی نام بنام یا 27 نبی نام بنام ایک ایک آیت میں 18 نبی بتائے، میں دیکھوں ان میں کیا صفات ہے۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھوں حضرت ابراہیمی مزاج کیا تھا، ایک ایک رکوع میں ایک ایک چند آیتوں میں 10 خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ نحل میں آپ پڑھ کے دیکھو، اس لیے ابراہیمی مزاج۔ صدیق اکبر سے اللہ کے نبی نے پوچھا بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے کہ ہمارے ہیں، ان سے کچھ لے لیا جائے، چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا تو بالکل ابراہیمی مزاج کا آدمی ہے، عمر کیا کرنا ہے کہ آپ تو ان کو ان کے قریبی لوگوں کے حوالے کر دو تاکہ اللہ کو بھی پتہ لگ جائے۔ اللہ کا پتہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک داخلی ایک خارجی۔ اللہ کو داخلی تو ہر وقت پتہ ہی رہتا ہے، خارجی بھی ہر وقت پتہ رہتا ہے، جو کہ علم ظاہر مراد ہیں، ہر ایک اس کا قریبی دے دیا جائے۔ فرمایا بالکل تو موسیٰ باتیں کرتا ہے، موسوی مزاج کا آدمی، اپنے آپ کو وہاں سے ملایا۔ ہم تو انبیاء کے صفات کو قرآن سے پڑھیں گے، انبیاء کے مزاج کو حیات الصحابہ سے پڑھیں گے، پھر میں اس کی تطبیق کروں گا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دوا لا کے ہم کو دکھانا، نہیں بھائی یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ کمپنیوں میں فرق پڑ جاتا ہے تو صدیق اکبر بن، حضرت عمر بن، ان کی چال چل، وہاں سے اپنا جوڑ بٹھا۔ حیات الصحابہ ہم پڑھ کے دیکھیں گے کہ ہم پر اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ حیات الصحابہ ہمارے لیے سامنے آسان ہو گیا۔ حیات الانبیاء تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ یکجا جمع نہیں ہے اس درجے، اس لیے حیات الصحابہ اور حیات الانبیاء۔ اپنے امیر سے جتنا آدمی مطمئن ہوگا اتنا کام میں آگے بڑھے گا، اور امیر پر ہی اشکال ہے اور امیر پر ہی یہ نکتہ چوئی، تو بھی اپنی خیر منا لے۔ دستور یہ ہے جو کسی پر نکتہ چینی کرے گا اس پر نکتہ چینی ہوگی۔ من نقل الیک فقد نقل عنک، جس کا یہ مزاج بنے گا اس کی بھی ہوگی، تو اپنی خیر منا۔ جتنا آدمی اپنے آپ کو سونپ دے گا اتنا آدمی خدا کے قریب بن جائے گا۔ میرا عمومی گشت نہ چھوٹے، میری عمومی تعلیم نہ چھوٹے۔ حضرت مولانا الیاس یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ پڑھ کے جا رہے، گھر میں جو ہے کتاب منگوا رہے، فرما رہے ہو میری مسجد کی تعلیم، یہ میرے گھر کی تعلیم۔ ابھی سنی، وہ تو میرے گھر کی تعلیم نہیں تھی، وہ مسجد کی تعلیم۔ بنیاد سے آدمی مضبوط بنتا ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے تو اوپر کی عمارت ڈہ جائے گی۔ خدا کا تعلق بنے گا تہجد سے، اس لیے ہمیں تو بہت سنجیدہ بن کر دیکھنا پڑے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو نماز سے فارغ ہو گیا، فَرْغَب، اب لگ ہم سے دعا میں۔ دعا سے پتہ لگ جاتا ہے خدا سے آدمی کو کتنا تعلق ہے۔ اگر دعا میں چی لگ رہا ہے یہ خدا سے تعلق کی پہچان ہے۔ جتنا ساتھیوں کو نبھا لے گا اتنا اللہ پاک نبھا لے گا۔ کیوں؟ اللہ کا مزاج ہے عیب چھپانا۔ ایک بندے کو قیامت میں بلائیں گے،
تو نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اور اس وجہ کی خصوصیت ہوگی اس کی بات کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا۔ حدیث ماتا اللہ پاک اس پر خصوصی توجہ ڈالیں گے، اپنی عنایت خاص فرمائیں گے کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ وہ آدمی مجبور ہو کے اقرار کرے گا، جی کیا، جی کیا، جی کیا۔ دیکھے گا دائیں طرف ہلاکت، بائیں طرف ہلاکت، اب کہاں جاؤں؟ فرمائیں گے اللہ پاک میں نے تجھے دنیا میں پردہ پوش کیا، دنیا میں تیرے عیب چھپائے، چل آج بھی چھپاتا ہوں اور میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ حدیث ماتا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا مزاج بناؤ اپنا، اللہ معاف کرتے ہم بھی لوگوں کو معاف کریں، اللہ احسان فرماتے ہم بھی لوگوں کو احسان کریں، اللہ پاک درگزر کرتے ہم بھی درگزر کریں، اللہ پاک لوگوں کا عیب چھپاتے ہم بھی لوگوں کا عیب چھپائیں۔ من ستر، کیونکہ جو آدمی کسی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کو نبھا لیں گے، اللہ اس کو چھپا لیں گے۔ یوں کہ آدمی جتنا مخلوق کو نبھائے گا خالق اسے نبھا لے گا، اس لیے بہت سنجیدہ بن کر چلنے کا مزاج ہے۔ نبی جی ہمیشہ غمگین رہتے، طویل الصمت، بہت لمبا چپ رہتے، غور کرتے رہتے۔ طویل الصمت، دائم الفکرہ، یہ اللہ کے نبی کی مزاج میں بتائی گئی لمبی سوچ، عاقبت اندیشی، ورنہ یہ ہندوستان اور یہ جو ہے یہ ساری دعوت اور یہ سارے جو ہے مدرسے ختم ہو جاتے ہیں اس دن جس دن اللہ کے نبی طائف کے بعد برداشت نہ کرتے۔ اللہ کے نبی کی لمبی سوچ تھی، اس لیے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس دن سارا کام خراب ہو جاتا۔ یہ 5 مہینے کی اور 2 مہینے کی اور فلاں دارالعلوم فلاں مدارالعلوم یہ سب اس دن پورا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی کی شفقت نے سب کو یہ ہے یہاں تک پہنچا دیا، اس لیے ہم سوچیں گے لمبی سوچ، تو کام کو کام کی نظر سے دیکھیں گے اور کام نظر آئے گا انبیاء کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، اور اپنے آپ کو کوتا سمجھیں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماع میں گئے، کہنے لگے ہم تو بھائی 1.5 دن کے لیے آئے تھے، ماشاءاللہ اتنی ساری جماعتیں نکل گئی۔ تو وہ دیہات کے لوگ تھے، سیدھے لوگ، کہنے لگے حضرت بچے تو ہم ہیں، محنت تو ہم نے کی ہے، قربانی تو ہم نے دی ہے، آپ نے تو بیان کیا، دعا کرائی۔ تو ارشاد فرمانے لگے آئندہ میں نہیں آؤں گا، تم ہی کر لینا، فرمایا ایک بچہ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ دیہاتی لوگ کہنے لگے ایک بچہ بھی نہیں نکلے گا۔ تو مجھے تو حضرت کا یہ جملہ سنانا ہے۔ حضرت فرمانے لگے ان کی دلجوئی کر رہے، اپنی بڑائی نہیں بتا رہے، اپنی دلجوئی، ان کی دلجوئی کر رہے۔ فرمایا پیر نمی پرد مریداں می پرانند، یہ کتنی عاجزی، حضرت کی عاجزی، دلجوئی، ساتھیوں کے ساتھ رہنا، یعنی کتنی ان کی، حالانکہ وہ تو ایک نعمت تھی، لیکن اپنے آپ کو کتنا ساتھیوں میں نیچا دکھانا۔ جب آدمی اپنے آپ کے ساتھیوں کو عملہ کو مضبوط بناتا ہے پھر عملہ مضبوط بنتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے حضرت میں کتنی عاجزی تھی، دلجوئی کرنا، میرا عملہ کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ جتنا آدمی ساتھیوں میں رعایت کے ساتھ چلے گا، اپنی کمزوری نبھا لے گا، یوں کہ ان کو نبھا لے گا، اللہ بھی نبھائے گا۔ اس لیے اپنے انفرادی اعمال کا اہتمام، اجتماعی اعمال کی قوت بڑھ جاتی ہے انفرادی اعمال کی طاقت سے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، سنت اور یہ پہلی سنتیں استعداد صلاۃ کے لیے، اور بعد کی جو نوافل ہیں اور سنن ہیں یہ تلافی مافات کے لیے، جو نماز میں کمی رہ گئی اس کی پورتی کے لیے۔ میں تو مزاج بناؤں اطاعت کا، یعنی جو میرے لیے طے ہو جائے وہ، نہ میں اپنی کوئی جگہ ڈھونڈوں گا، نہ اپنے کوئی جو ہے شہر تلاش کروں گا، نہ صوبہ نہ ملک، میں تو تیروں میں سے تیر ہوں، بس جہاں میرے لیے اشارہ ہوگا۔ میں مشورے کو بدلوانے کی کوشش نہیں کروں گا، میری مجال نہیں ہے کہ میں یوں کہوں، اس لیے جہاں کے لیے میری جماعت بن گئی مجھے وہاں جانا ہے، اور
مجھے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے تو میں امیر کی اطاعت میں، عمومیت میں، اور خدا سے اپنے آپ کو لگانے میں۔ کیوں؟ اندر کی قوت سے ہر گاڑی چلتی ہے، ہر گاڑی اپنی روشنی میں چل پاتی، دوسری گاڑی میں نہیں، دوسری کی روشنی میں نہیں چل پائے گا۔ اس لیے ہمیں تو سونپنا بھی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے بچا بچا کے چلانا ہے۔ جتنا آدمی مقام پر آئے گا وہ اپنے جو ہے مرکزی مقام پر جتنی حاضری زیادہ ہوگی اتنا۔ حضرت صدیق اکبر کا لمبا وقت گزرتا اللہ کے نبی کے ساتھ، اس لیے منشاء نبوت کو جتنا صدیق اکبر نے پہچانا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں پہچانا۔ حضرت عمر بھی مار کھا گئے، یا یوں کہیے کہ چوک گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا کہہ رہے تھے؟ کیا نبی جی حق پر نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا مارا جانے والا شہید نہیں ہے؟ ان کا مارا جانے والا جہنمی نہیں ہے؟ لیکن اللہ کے نبی سے جو باتیں کری، انہوں نے جو جوابات اللہ کے نبی نے دیے وہی صدیق اکبر نے الگ سے دیے۔ کیوں؟ صدیق اکبر کو صحبت اتحادی، صحبت قریبی نصیب تھی، اس لیے کہنے لگے صدیق اکبر انسان تو عجول ہے، جلد باز، اللہ کام اپنا حساب سے کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک کو تو مکے کے ان مسلمانوں کی رعایت کرنی تھی جو ابھی اندر میں تھے، اس لیے اپنا حکم نازل نہیں فرمایا۔ کیوں؟ انہیں اندر کے لوگوں کی بھی رعایت کرنی ہے۔ اللہ تدریجی کام کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک فوراً کسی کام کو نہیں کرتے، ورنہ 6 دن لگانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کن فیکون ہو جاتا۔ یوں کہ اللہ پاک کسی کام کو مہلت سے کیوں کرتے ہیں؟ برائی کے بعد حدیث میں آ رہا ہے کہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کرتا ایک نیکی، برائی اور نیکی کر لیتا ہے کیونکہ ارادے پر 1 لکھ دی جاتی ہے اور کرنے پر 10 گنا، اور برائی کر لے تو برائی کرنے کے بعد 1 گنا لکھی جائے گی، وہ بھی مہلت کے بعد۔ کیوں؟ حتیٰ یتوب، حتیٰ یستغفر، حتیٰ ینقلع، یہ اپنے گناہ توبہ کرتے، یہ معافی موقع دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں اپنے آپ کو اس کام میں منظور کرانا، میں خدا کی نظر میں آ جاؤں، یہ سارا کام خدا کا ہے، مجھ سے لے رہے ہیں نہیں جی، وہ ان کی دین ہے، یہ ان کی نعمت ہے، نہ میرے بیان میں کوئی تاثیر ہے، نہ میری تشکیل میں کوئی تاثیر ہے، صرف اور صرف اللہ کی توجہ ہے، نبی کی نظر میں ہے۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو، ہر آدمی کے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں نام بنام پیش ہو رہے ہیں۔ مجھے نبی سے کتنا تعلق ہے، مدینے والے کی نگرانی سے چل رہا ہے کام، اس لیے میں تو سب کو لے کر چلنے کا مزاج، یہ وہ کچھ نہیں، یہ وہ کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، سب کو بھول کر سب کو لے کے چلنے کا، سمیٹنے کا مزاج۔ یوں کہ جو لبھا کے چلے گا اللہ اس کو لبھا لیں گے، جو لے کے چلے گا اللہ اس کو چلا دیں گے۔ رحم کھڑا ہو گیا، خدا نے جب بنایا تو رحم کھڑا ہو گیا، رحم مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے کہ میرا کیا ہوگا؟ فرمایا رحم رحمان سے ہے، جو تجھ سے تعلق باقی رکھے گا مجھ سے تعلق باقی رہے گا، اور جو تیرے سے تعلق کاٹ دے گا وہ مجھ سے بھی کٹ جائے۔ جو آدمی خدا کے بندوں کو نبھا کے چلے گا وہ آگے جائے گا۔ میرا دل اور آنکھ کان دیکھ لے، تیرا دل لگا ہے کہ تیری آنکھ لگی ہے کہ تیرا دماغ لگا ہے؟ دماغ لگا ہے، دل نہیں لگا، کمزور پہلو ہے، اور دل لگ گیا ہے اور آنکھ ثبوت دے رہی ہے اور زندگی تبدیلی میں آ رہی ہے تو یہ تجھے خدا کے تعلق کو بڑھا دے۔ اس لیے اپنی تنہائیاں جتنی اچھی ہو جائیں گی کیونکہ خدا پاک لوگوں کے دلوں میں بسا دیں گے اس کو، اور تنہائی اچھی نہیں ہے تو تنہائی کا اچھا نہ ہونا یہ وحشت لے آئے گا۔ تنہائی اچھی کیسی ہو؟ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یوں کہ تمہیں کسی کی دشمنی آمادہ نہ کرے ظلم کرنے پر، تمہیں کسی کی کھٹک، تمہیں کسی کی جو ہے اندر کی چڑ کسی غلط بات پر تیار نہ کر لے ورنہ نقصان ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی تو
عبداللہ بن ابی کے جنازے میں بھی شریک ہو گئے، اور اللہ کے نبی کے اوپر تہمت لگانے والے، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے یہ، لیکن ان کو اپنا کرتا پہنایا، تھوک ڈالا، اپنے کندھوں اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا اور نماز پڑھائی، کیونکہ ہزاروں آدمی اس واقعے کے بعد اس کے قوم کے اور اس کے خاندان کے لوگ ایمان بن گئے۔ ایمان والا تو نبھاتا ہے، دوسروں کو نبھاتا ہے، ہم تو نبھا کے چلیں گے، یہ نہیں کہ یہ میرا مقابل ہے، ہم معاون بنیں گے، مقابل نہیں بنیں گے، ہم تو مساعد بنیں گے کام میں۔ جتنا آدمی مساعد بنے گا اللہ اس کو مساعدت کے لیے چھانٹے گا۔ میری ترقی اپنے آپ کو پیچھے رکھنے میں ہے، یعنی انبیاء کو دیکھوں، صحابہ کو دیکھوں، تابعین کو دیکھوں۔ اللہ کے یہاں زبان کی صفائی ضروری نہیں ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہ جاتے اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے رہ جاتے، لکنت تھی۔ اللہ تو اللہ ہیں۔ فرعون کو سمجھایا آسیہ نے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے، آپ انگارہ رکھ دو اس کے سامنے اور کوئی چمکنے والا ہیرا رکھ دو، یہ ہیرے کی طرف نہیں دوڑے گا، آپ کی طرف دوڑے گا۔ ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ہیرے کی طرف دوڑنے لگے، لیکن آسیہ نے سچی بات کہی تھی، حقیقی بات کہی تھی۔ جبریل نے آ کر ہاتھ پکڑا دیا، انگارہ پکڑا دیا جبریل نے آ کر، جبریل نے آ کر انگارہ پکڑا دیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور جب منہ میں لے گئے تو چنگاری ہو گئی، اور چنگاری کی وجہ سے لکنت، کیونکہ آسیہ کی بات کو پورا کر دیا اللہ پاک۔ خیر کا ارادہ کرے گا آدمی، شر کی شکلوں میں اللہ پاک خیر ظاہر فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں تو کام میں پیسنا ہے، پیسنا نہیں ہے۔ پیسنے والا تو نقصان میں جا سکتا ہے، پیسنے والا جو پس جاتا ہے، کیونکہ جنت کہنے لگی میرے اندر آنے والے تو غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، دبے پٹے ہیں، مسکین ہیں، اور جہنم کہنے لگی میرے اندر آنے والے تو تکبر والے ہیں، اکڑنے والے، فخر غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، فخر غرور کرنے والے میرے گاہک ہیں، عاجزی، نرمی، مسکنت والے، کمزوری والے، اور بہت دبنے والے، اور بہت پسنے والے، اور مار کھانے والے، یہ جنتی لوگ۔ اب میں دیکھ لوں گا کون سی برادری کا آدمی ہوں، میں کون سی طرف کا آدمی ہوں، یعنی عاجزی، پیشانی رگڑنے میں خدا کی جو قربت ملتی ہے وہ کسی نماز کے کسی جو ہے عضو میں نہیں ملتی، کسی رکن میں نہیں ملتی۔ آدمی جتنا پس جائے گا اور جتنا دب جائے گا وہی انار بنے گا، وہی گلاب بنے گا، پڑا ہوا دانہ نہیں بن پاتا، وہ تو اڑ جاتا ہے، چگ جاتا ہے جتنا دب جائے گا۔ اس لیے ہم تو ساتھیوں کے درمیان دب جائیں گے، پس جائیں گے، میرے ساتھی بچ جائیں، میں پس جاؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی نہ فاطمہ کو یاد کریں گے، نہ عائشہ کو یاد کریں گے، نہ خدیجہ کو یاد کریں گے، نہ علی اور حسین کو یاد کریں گے۔ آپ تو کیا کہیں گے؟ نفسی امتی، نہیں، صرف امتی کہیں گے۔ اس لیے ساتھیوں کو بچانا، چلانا، نبھانا، یہ میرے ساتھی ہیں۔ جو آدمی ساتھیوں کے دل میں بس گیا، یہ آدمی کام کا بن گیا۔ اور کب بسے گا؟ جب لوگوں کو معاف کرے، درگزر کرے، کوئی بات کوئی بات کوئی بات کوئی بات۔ اور جو آدمی ساتھیوں میں تنقیدی مزاج رکھے گا، یوں کہ یہ خطرے کا آدمی ہے۔ اس لیے ہم تو طلب بھی بڑھائیں گے اور تعمیری مزاج بنائیں گے۔ تعمیر کا آدمی آگے جاتا ہے، تنقید آدمی خطرے میں رہتا ہے، کبھی بھی خطرے میں۔ معاملات کی پابندی، کیونکہ معاملات کی صفائی آدمی کو آگے لے جاتی ہے۔ معاملات کی صفائی نہیں ہے، معاملات کی پابندی نہیں ہے، اور اپنے پیر سے اور امیر سے تعلق نہیں ہے، تو آدمی کہیں نہ کہیں اٹک جائے گا۔ اس لیے پوچھے بغیر ہم کچھ نہیں چلائیں گے، اور جو یہاں سے کہہ دیا جائے گا اس کو اندھی تقلید میں نہیں، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھ کر چلیں گے۔ اس لیے سمجھ کر چلنا ہے۔ ایک بزرگ مسجد کی سیڑھی چڑھنے لگے، اذان ہو گئی، ہمیشہ پہلے آتے تھے، کہنے لگے
متکبر ہے، بلانے کا انتظار کرتا ہے، ہمیشہ پہلے آتے ہیں۔ اس دن مسجد کی سیڑھی میں اذان ہو گئی، فرمانے لگے متکبر ہے، بلانے کے انتظار میں رہتا ہے، ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے، مجھے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، میں تو ہجرت بادشاہ والا آدمی ہوں، ہر وقت حاضر رہوں گا، مجھے علاقے سے بھی نہیں بگاڑنا، مرکز سے بھی نہیں ہٹنا، میں تو لگا لگو گئے اپنا موقع، اجازت اور اپنی ترتیب حاضر ہو جاؤں۔ کیونکہ مستری کے سامنے، معمار کے سامنے جو ٹولی پڑی رہتی ہے، جو کنکری پڑی رہتی ہے، جو اینٹ کا ٹکڑا پڑا رہتا ہے، وہ چپکا دیتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اس مسجد میں بزرگ کہنے لگے اس کی امید نہ رکھا کرو کہ میرا بیان ہوگا، جہاں خدا ضرورت پڑے گی وہاں کام لگا رہے، لگا رہنا کمال ہے، لگا رہنا بھی کام ہے۔ اعزاز سے چلے گا تو نہیں چل پائے گا، اپنی طلب سے چلے گا تو چل پائے گا۔ اعزاز والے آدمی زیادہ نہیں دوڑ پاتے، جہاں تک اعزاز ہوگا وہاں تک دوڑیں گے، اور طلب والے آدمی بالآخر چل جائے۔ کیوں؟ انہیں اپنے کام کی ضرورت ہے، مجھے میری ضرورت ہے، مجھے اعزاز کی بھوک نہیں ہے، مجھے کام میں چپکنا ہے۔ اس لیے بزرگوں، ہم تو یہ عزم کریں گے، ارادہ کریں گے کہ اپنی نسل کو نہ بھولیں، اپنی نسل کو نہ بھولیں۔ کیوں؟ یہ میرا خون ہے، یہ میرا خون ہے، اگر میں نے اس کو پیچھے رکھ دیا، یہ تو سمجھداری کی بات نہیں ہے، اپنی موجودگی میں لگاؤں۔ کیوں؟ کام امانت ہے، کام ضرورت ہے، کام میری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے وانذر عشیرۃک الاقربین کے بعد سارے عبد المطلب کے خاندانوں کو بلا لیا، اور آپ نے اکرام کے ساتھ سب کو نوازا اور سب کو بلایا۔ ہم اپنے خاندان کو بھی نہیں بھولیں گے اور عمومیت کو بھی نہیں بھولیں گے، لیکن سب سے بڑی بات ہے اجتماعیت۔ میری بات گر جائے لیکن اجتماعیت باقی رہ جائے۔ جون سا تقاضا میرا آ گیا، میں اس تقاضے کے لیے اپنے آپ کو پس و پیش نہیں کروں گا، بلکہ میں تو تیار ہوں۔ تیرے بس کی بات نہیں، جیب والے چلتے ہیں، جیب والے رہ جاتے ہیں، غیب والے چل جاتے ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی دی ہے، فتح مکہ کے بعد والے ان کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تنگی کے زمانے میں جو آدمی تقاضوں کو پورا کرے گا، گنجائش کے تقاضے الگ ہیں تنگی کے زمانے، اور جو تنگی میں مار کھا گیا تو تقاضے کی جو ہے بنیاد کمزور، نہیں، مجھے تقاضے پورے کرنے تنگی میں، اور جب آئے گنجائش تب مجھے اللہ کی نعمت سمجھنی ہے، سب اس میں جھکنا ہے، کیونکہ اللہ پاک دے کے بھی آزماتے، لے کے بھی آزماتے، کبھی عہدہ دے دیں گے، کبھی مال دے دیں گے، کبھی سہولت دے دیں گے، کبھی لے دیں گے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے گنجا اور وہ اندھا، آپ نے حدیث میں تینوں کے واقعات پڑھے، دو فیل ہو گئے، ایک پاس ہو گئے، تین برادریوں میں سے، تین شخصوں میں سے دو تو فیل ہو گئے اور ایک آدمی کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی کا، یہ میری استعداد، یہ میری صلاحیت، یہ خدا کی نعمت ہے، میرا نہ اپنا کوئی ذاتی کمال ہے، نہ میرا کوئی ذاتی ہے، مجھے تو اللہ پاک نے دیا ہے، لیا لگا دوں میں جو کچھ لگا سکوں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اب ارادہ کر کے آپ یہ فیصلہ کریں، جو تقاضا ملک کا آئے گا، صوبے کا آئے گا، ہم اس طرح کا ساتھی دیں گے۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ بھرمار ہماری یہ ضرورت کو یہ پورا کر سکتا ہے، اللہ کے نبی نے جھنڈا دینا ہی دینا ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دے دیا، اور لکڑی تلوار کا کام کرے گی جب اللہ کے نبی کی نظر ہوگی، جب لکڑی تلوار کا کام کر دے گی جب اللہ کے نبی کی نظر ہوگی، اس لیے ہم جھنڈا اس کو دیں گے جو اس کے لائق ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہماری جماعت کا یہ آدمی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ہر تقاضے کے لیے دیکھتے تھے، حضرت عمر نے فیل کر دیا اس گورنر کو جو بچے کی محبت پر اعتراض کر رہا تھا، جا پرچہ لکھ کے تیار رکھا ہے، آپ جا بھائی جا، کسی اور کو گورنر بنائیں گے جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کھا سکتا۔ صفات فرشتہ تو نہیں ڈھونڈنا ہمیں اپنے آپ کے جو ہے، لیکن دیکھیں گے کون تقاضا پورا کر سکتا ہے۔ ہم تو
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سیکھیں گے لوگوں کو آگے بڑھانا، لوگوں کو آگے فیصلے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 6 کے درمیان کیسے کام کیا؟ حضرت عثمان غنی سے الگ بات کری، حضرت علی سے الگ بات کری، اور اپنا پلہ جھاڑ دیا، مجھے تو بننا نہیں ہے، تم 5 میں سے جس کو بنوانا ہے بتا دو، ہٹا دیجیے۔ امیدواری میں لائن نہیں لگائی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، یہ فرما مجھے تو بننا نہیں ہے، تم 5 میں سے جس کو کہو میں بنا دیتا ہوں۔ بنانے کی استعداد اس میں ہوگی جو پلہ جھاڑ لے گا، اور جو امیدوار ہو یہ کیا فیصلہ کرے؟ بھائی ہر جگہ ہے یہ معاملہ، کم زیادہ سانس گن رہے، بہت خطرے کی بات نہیں۔ صرف ایک حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا آپ تو مجھے یہ نصیحت کر رہے تھے 2 میں سے دو کا بھی ذمہ دار مت بننا، اور آپ اتنی بڑی ذمہ داری میں آگے کیا کرتا، ڈال دی گئی مجھ پر۔ حدیث میں آتا ہے ڈالی جائے گی تو تیری مدد کی جائے گی، لینے کی کوشش کرے گا تو تیرے حوالے کر دی جائے گی، شہر کی، اس محلے کی، اس جماعت کی، اس قوم کی، اس ملک کی، اس صوبے کی۔ اللہ مجھ سے خدمت لے رہے ہیں، یہ صرف احسان ان کا ہے، یہ صرف احسان ان کا ہے۔ تو اپنے لیے وہ فیصلہ کر، دوسروں کے لیے وہ فیصلہ کر، اگر یہ فیصلہ تیرے لیے ہو تو نبھا لے، حدیث میں آتا ہے غلام کو اتنی بات مت کہہ جو اس کے بس کی نہ ہو، کہہ تو اس کی اعانت کر۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کسی نے دیکھا کہ ایک جیسا حلہ پہن رکھا ہے کہ کیا ہے بھائی، یہ بھی غلام میں بھی جو غلام، یہ میرا غلام بھی ہے میں بھی اللہ کا غلام، دونوں نے ایک جیسے لگا، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں تو میں ہوں، میں نہیں ہوں تو میرے ساتھی بھی نہیں۔ اللہ ہی ہماری سب کی مدد فرمائے۔ اب تقاضے آئیں گے تو ایسے افراد جو اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ترتیب پہ بھی چل رہے ہیں، اور یہ جیسا کہیں کیونکہ شکاری کتے کو پاس جب مانا جائے گا جب وہ ان کے حکم سے واپس بھی آ جائے، شکار پکڑنے کے قریب ہے، بلا لیا، اگر آ گیا واپس تو پاس ہے، اور لگ گیا شکار میں، پھر یہ تو کتے کے لیے ہے، اشرف المخلوقات کے لیے کیا ہوگا؟ تقاضے میں بھیج دیا تو بڑے خوش، تقاضے میں نہیں بھیجے گا تو دیکھ کیوں اداس ہے؟ اللہ جہاں سے چاہیں گے، جس سے چاہیں گے کام لے لیں گے، مجھے کسی اور تقاضے پہ اللہ پاک استعمال کر لیں گے۔ آسمانی فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، وہاں سے کروا اپنے آپ کو منظور۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے آپ کو نبھانے کی، چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی چلے گا اپنے اندر کی ذمہ داری سے، حدیث پاک میں آتا ہے المعونۃ بقدر المعونہ، ذمہ داری کے بقدر، بوجھ اٹھانے کے بقدر خدا کی مدد اور غیر خدا کا اس کو تعاون ملے گا۔ جو بوجھ اٹھائے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز وہاں تک پہنچی جہاں تک اللہ نے چاہی، حضرت عمر کی آواز وہاں تک پہنچ گئی جہاں اللہ نے چاہی۔ جو بوجھ اٹھائے گا اس کو دی جائے گی مدد اور ذمہ داری۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد تقاضے دیے جائیں گے، ایسے ساتھی اور ایسے جو ہے افراد دیں گے جو ساتھی نبھا سکتے ہیں، یوں کہ ہر ایک کے بس کی ہر کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی ہر کام نہیں ہے، لیکن سب کی ضرورت ہے۔ تو ہمت کر کے جو لمبے خرچ کا ہوگا، غیر متعارف علاقہ ہوگا اور لمبا سفر ہوگا، میں اس میں پیش ہوں گا اپنا، کیوں؟ وہاں ہے میری عمومیت، وہاں ہے میری حفاظت۔ تو مغرب کے بعد جو تقاضے پیش ہوں گے سب تیار ہو؟ پیش کرنا تو آسان ہے، پیش ہونا مشکل ہے، پیش کرنا بہت مشکل ہے، پیش کرنا بہت آسان ہے۔ نہیں جی، 100 اونٹوں میں اللہ کے نبی کے سامنے ہر اونٹ اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، حالانکہ آئینہ ملنے والی نہیں تھی ان کو، آئینے ایک حور ہوتی ہے، 70,000 ادھر 70,000 ادھر، لیکن اونٹ پیش کر رہے تھے قربانی میں۔ تو مغرب کے بعد کون کون پیش کرے گا اپنے آپ کو؟
اخلاص اپنی جگہ ہے، اظہار بھی اپنی جگہ ایک نعمت. تو ہمت کر کے جو تقاضا پیش آئے گا یہاں، جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا وہ پیش ہو جائے گا، اور جو پیش نہیں کرے گا تو کوئی زبردستی نہیں ہے، پتہ نہیں. اللہ پاک نے حضرت حذیفہ کی خدمت قبول کر لی، حالانکہ کوئی اسباب نہیں تھے. گھر والی کی چادر لے کے آئے، گھر والی کی چادر لے کے آئے تو اسباب کچھ نہیں تھے. گرمی آ گئی سردی میں اور اللہ نے قوت دے دی، تو مغرب کے بعد کون کون پیش کریں گے؟ بہت سے نے دیکھا تھا کہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جب سب اٹھا رہے تو میں بھی اٹھا لوں. اب اپنے معاملات پورا کر لیں، نماز کی تیاری بڑھوا لیں. سبحان اللہ. السلام علیکم.